اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک یوم تکبیر کے حوالے سے ہے۔ 28 مئی 1998 میں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بن کے دنیا میں سامنے آیا، اور یہ اعزاز جو پاکستان کو ملا اس کے تاریخی حقائق کیا ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایٹمی پروگراموں کا آغاز 1953 سے اس وقت ہوا جب امریکہ نے ایٹم برائے امن پروگرام کا آغاز کیا، اور پھر 11 اگست 1955 کو امریکہ پاکستان کی مفاہمت ہوئی اور پاکستان نے ایٹمی توانائی کو تجارتی اور پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ 1956 میں پاکستان نے ایٹمی توانائی کی بنیاد رکھی۔ یوں پاکستان ایٹمی حوالے سے روز بروز ترقی کرتا رہا۔ ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، اور ہندوستان کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ایک اجلاس ملتان کے اندر نواب صادق حسین قریشی کی رہائش گاہ پر بلایا، جس کے اندر ممتاز فزکس کے سائنسدانوں کو مدعو کیا گیا، اور ان کے سامنے جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جائے، اور اس میں خدمات سر انجام دینے کے لیے ڈاکٹر سمر مبارک، منیر احمد خان، سلطان بشیر الدین اس اجلاس کے اندر شریک تھے، اور انہوں نے محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی رائے کے ساتھ اتفاق کیا۔ پھر یوں 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان تشریف لائے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ہالینڈ سے ماسٹر آف سائنس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پروگرام کا آغاز کیا اور ان خواہشات کا اظہار کیا کہ وہ ضرور چند سالوں میں پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی قوت بنائیں گے۔ محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ایک سٹیٹمنٹ اس وقت جاری کی تھی کہ ہم گھاس تو کھا لیں گے لیکن پاکستان کو ایٹمی قوت ضرور بنائیں گے۔ ان کے انتقال کے بعد محترم جناب ضیاء الحق جو ہیں وہ پاکستان کا اقتدار ان کے ہاتھ کے اندر گیا، اور انہوں نے بھی جاپان سے اور اسی طرح کینیڈا سے، جرمنی سے، فرانس سے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ منگوائے، ایٹمی پرزے انہوں نے منگوائے، اور یہ کام تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ ایٹمی پروگرام مکمل کر لیا تھا، لیکن محترم جناب ضیاء الحق نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان کے اندر جنگ چل رہی تھی اور ملک کی حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ جناب ضیاء الحق صاحب کا ایک نظریہ تھا، یا ضیاء الحق صاحب کی ایک رائے تھی، جس کے پیش نظر پاکستان میں ایٹمی دھماکے نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مشورہ ہوا، محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1974 کے اندر نواب صادق حسین قریشی صاحب کی رہائش گاہ سے جب اس اجلاس میں اس منصوبے کی منظوری ہوئی تو انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے، جن کے اندر سعودی عرب شامل ہے۔ سعودی عرب، ترکی، لیبیا اور دیگر اسلامی ممالک کے انہوں نے دورے کیے، تو شاہ فیصل نے بہت زیادہ تعاون ایٹمی حوالے سے کیا، اور جس چیز کا میں خود اس طرح سے گواہ ہوں کہ ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب مولانا بشیر صاحب جو کہ ترجمان تھے شاہ فیصل اور پاکستانی حکمران محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے درمیان، اور ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب نے خود پچھلے دنوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ میرے والد محترم جو ہیں وہ ترجمان تھے، اور جتنے پیسوں کی ضرورت پاکستان کو ایٹمی حوالے سے ہوتی تھی تو شاہ فیصل دستخط کر دیا کرتے تھے، اور وہ پیسے پاکستان کو مل جایا کرتے تھے۔ جو سعودی عرب کا ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں، اور اسی طرح لیبیا کے اس وقت کے صدر کرنل قذافی کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس بات سے خوش تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے۔ پھر 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہوٹہ لائبریری کا نام تبدیل کر کے A.Q. خان لائبریری اس کا نام رکھا، اور پھر یوں تسلسل کے ساتھ کام آگے چلتا رہا۔ تو جناب عبدالقدیر خان نے جنرل ضیاء الحق کے دور ہی میں اس ایٹمی پروگرام کو مکمل کر کے ان سے اجازت چاہی، لیکن انہوں نے ملکی حالات کے پیش نظر اجازت نہیں دی، اور کہا کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد
محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت وہ آئی 1998 سے لے کر 1990 تک محترمہ جناب بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی، لیکن انہوں نے یہ پروگرام جو ہے ایٹمی دھماکے نہیں کروائے۔ پھر اس کے بعد 1993 نواز شریف کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد 1993 سے لے کر 1996 تک بینظیر کی حکومت رہی، پھر 1996 سے لے کر 1998 تک محترم جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، اور اسی دوران بھارت نے 11 اور 13 مئی کو ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستانی عوام کا دباؤ سامنے آیا، اور پھر پاکستانی گورنمنٹ مل کر بیٹھی اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ منظوری دی، کیبنٹ نے منظوری دی کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرے گا۔ تو 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر پاکستان نے بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان نے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے اور پوری اسلامی دنیا کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یوں پاکستان ایٹمی قوت بنا، جس کا آغاز محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر ہوا، اور باقاعدہ طور پر دھماکے میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور کے اندر ہوئے۔ پاکستان کے اوپر اس وقت دنیا کی طرف سے بہت دباؤ تھا، مغرب کی طرف سے بہت دباؤ تھا، اور دیگر ممالک نے پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کی، لیکن ان تمام پابندیاں عائد کرنے کے باوجود، ان کے اعلانات اور دھمکیوں کے باوجود پاکستان ڈٹا رہا، اپنے موقف پہ قائم رہا، اور سعودیہ نے پاکستان کی بہت مدد کی، اور یہ واضح کیا کہ اگر دیگر ممالک اگر پاکستان کے اوپر پابندی عائد کریں گے، سعودیہ مالی اعتبار سے پاکستان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گا۔ تو جب پاکستان کو یہ اعزاز ملا تو یہ اعزاز نہ صرف پاکستان کا ہے بلکہ پوری مسلم دنیا کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے لیے اپنی قوت کو تیار رکھو۔ تو دشمنوں کو پیغام دینے کے لیے پاکستان نے اپنی ایک قوت تیار کی جو ایک ایٹمی قوت ہے، اور وہ ایٹمی پاور ہے۔